شکریہ کہ مسلمان کے رہنے والوں کے لیے دعا فرمائیے. سبحان اللہ. آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اور ہمیں دین و سنیت کا کام ساری دنیا میں. بہت شکریہ بہت شکریہ جی. بڑے ہم آپ کی جذبات کی قدر کرتے ہیں, اتنی محبت کا جو آپ کا اظہار ہوتا ہے, لیکن چونکہ وقت ہمارے پاس کافی کم ہوتا ہے اس لیے تفصیل سے آپ سے بات نہیں ہو سکتی ہے. اب ہم ناظرین جانتے ہیں کچھ جوابات, اس لیے کہ کافی سوالات ہو چکے ہیں. جی مفتی صاحب. دیکھیں شاہ صاحب نے کہا تھا کہ حج کے احکامات کیا کیا ہیں, تو ہم ان کی باتیں بھی پاس کرتے ہوئے دو باتیں بتا دیتے ہیں کہ حج کے مین جو چیزیں ہیں وہ دو فرض ہیں. ایک تو احرام اس کی شرط ہے, دوسرا یہ کہ میدان عرفات میں 9 تاریخ کو قیام کرنا ظہر کے بعد سے لے کے مغرب تک یہ, اور اسی طرح جو ہے اس کا طواف زیارت جو ہے یہ 2 فرض ادا کرنا نہایت ضروری ہے, اور آدمی میدان عرفات میں جانے سے حاجی ہو جاتا ہے. باقی واجبات تو 36 سے زائد ہیں, تو اس کے تفصیل بات میں انشاءاللہ تعالیٰ مناسک. پھر ایک بھائی نے ہم سے کوشچن کیا کہ نماز کے بارے میں انہوں نے پوچھا کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے سے نماز تو فاسد نہیں ہوتی, لیکن وہ گنہگار ہوتا ہے. حرم میں تو جو ہے وہ صورت حال کیا ہوتی تو اصل میں دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو ہم نے حکم بیان کیا تھا وہ عام مساجد کے اعتبار سے تھا. ایک مسجد کبیر ہوتی ہے, اور مسجد کبیر وہ ہوتی ہے کہ جو بہت زیادہ بڑی ہوتی ہے, تو اس میں حکم شرعی یہ ہے کہ اگر نمازی کے سامنے سے اگر ایک صف کا فاصلہ ہو, یا عام آدمی جو نماز پڑھتا خاشعین کسی, تو اس کی حد نگاہ جہاں تک جاتی ہے 1-2 صفوں تک کا فاصلہ ہوتا ہے, اس کے بعد سے اس کے آگے سے گزر سکتا ہے. تو حرمین طیبین کی جو مساجد ہیں, بڑی مساجد ہیں, مساجد کبیرہ ہیں, تو ان کے اندر جو ہے 1-2 صف کا فاصلہ رکھ کے سامنے سے گزر سکتا, گنہگار بھی نہیں ہوگا. پھر ایک کوشچن ہم سے یہ کیا گیا, کینیڈا سے بھائی نے کال کی تھی لیکن ڈراپ ہو گئی تھی. پھر جنید صاحب نے جو کوشچن کیا کہ وہ ریاض سے حج کے لیے جانا چاہ رہے ہیں, تو احرام کہاں سے باندھیں گے, حج افراد کرنا. حج افراد کی بات کی. تو دیکھیے ریاض سے جب یہ آ رہے ہیں تو براہ راست مکہ شریف میں آئیں گے, تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ راستے میں ان کی میقات پڑے گی. غالباً ان کی میقات جو ہے رابط کے مقام پہ پڑے گی, یا یہ پیچھے کی طرف سے آتے ہیں تو جہاں سے بھی ان کی میقات پڑے, بہرحال طائف سے ان کی میقات پڑتی ہے, تو یہ جہاں سے ان کی میقات پڑتی ہے اس سے پہلے جو ہے احرام باندھ لے, ورنہ جو ہے دم ہو جائے گا. صحیح. جی ناظرین, آپ نے دیکھا کہ ہم نے سوالات لیے, اور وہ تمام مسئلے مسائل جو کہ آپ مفتی صاحب سے جاننا چاہتے تھے, مفتی صاحب نے ان کا بڑا تفصیلی طور پہ ذکر کیا ہے. اب ہم کچھ بات کریں گے حج کے حوالے سے, اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی کالز بھی ساتھ ہی ساتھ لیتے رہیں گے. آپ ہمیں ہمارے اس پروگرام میں ضرور کال کیجیے, اور اپنے مسئلے کا حل جانیے. کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, دیکھتے ہیں وہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب, کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ؟ برسل سے. جی برسل سے. جی فرمائیے. جی بھائی, کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ کچھ بھی نہیں پوچھنا چاہتے, صرف ویسے بات کرنی تھی. بہت خوشی کی بات ہے, بہت خوشی کی بات ہے. تھینک یو ویری مچ. جی ہلو, ایک کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو ہلو. جی جناب. ہلو سر فرمائیے, ہم سن سکتے ہیں آپ کو. ہلو ہلو. جی سن سکتے ہیں. وعلیکم السلام. کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ؟ میں لندن سے بات کر رہا ہوں. جی لندن سے. فرمائیے بھائی. جی میں نے مفتی صاحب سے بات کرنی تھی. جی جی پوچھیے, کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ ایک مسئلے پوچھنا تھا. پوچھیے پوچھیے. یہ کہ سر آپ لائن میں پہلے کاروبار کرتا تھا جس میں شراب بھی بیچتے تھے. اچھا ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے جب آپ کا پروگرام دیکھا ہے تو میں نے بھی یہ اپنے آپ کو فیل گلٹی کیا ہے, یہ کام ٹھیک نہیں ہے. بالکل صحیح. میں نے بات کلوز کر دیا ہے. جی جی جی. تو جو کاروبار سے مجھے منافع ہوا ہے تو وہ سارا کا سارا ناجائز ہے, لیکن اس میں ایک پارٹ تھا صرف شراب بیچنے کے, باقی نیوز پیپر سے اور چیزیں اور مختلف چیزیں بیچتے تھے. صحیح. بالکل جانتے ہیں. جی مفتی صاحب سے بہت بہت شکریہ بھائی, آپ نے ہمیں لندن سے کال کی, اور اپنے مسئلے کا حل ضرور جانیے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. محترم خیر. الحمدللہ فرسٹ کلاس. ایسے کہ مفتی صاحب سے مشورہ کرنا چاہتا کیا ہم پوچھ سکتے ہیں آپ کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ جی ناروے سے بات کر رہے ہیں. ناروے سے. جی 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 پوچھیے. میرے ایک کزن ہیں تو انہوں نے لو میرج کی, اس والے سے بات ہو سکتی ہے؟ جی جی بالکل. تھینک یو. تو بات یہ تھی کہ ان کی لو میرج ہوئی, تو یہاں ہے کہ مسئلہ جو لڑکی گھر والے ہیں وہ کافی ناراض ہیں, اور دشمنی تک بات چلی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی.
تو آیا کہ پوچھ رہی تھے کہ یہ شریعت کے حساب سے ٹھیک ہے؟ بالکل جانتے ہیں مفتی صاحب سے. بہت بہت شکریہ آپ نے اتنی دور ناروے سے ہمیں کال کیا. تھینک یو ویری مچ. آپ کا انداز گفتگو بھی ہمیں بہت پسند آیا. تھینک یو ویری مچ فار کالنگ. جی ناظرین جانتے ہیں ہم مفتی صاحب سے ان تمام سوالات کے جوابات اور آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں ہمارے اس پروگرام میں. پہلے تو ہم ان بھائی کو عذر افزائی کریں گے جنہوں نے الحمدللہ ہمارا پروگرام دیکھ کے شراب جیسے کاروبار سے توبہ کر لی. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس توبہ پہ قائم رکھتے اور ان کا جو بھی اس کی وجہ سے ظاہری طور پر نقصان ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تلافی فرمائے اور اس سے 100 گنا زیادہ عطا فرمایا ہے. البتہ انہوں نے جو کاروبار بیچا ہے اس کے اندر جائز اور ناجائز اشیاء دونوں قسم کی تھی. تو ایسی صورت میں چاہیے کہ جتنا ناجائز مال کے مقابلے میں جو پیسہ آیا اس کو اللہ کی راہ میں بغیر ثواب کی نیت سے صدقہ کر دیں. اس میں ثواب کی نیت نہ کریں, آپ کسی شریف فقیر کو دے دیں. باقی اپنا جو پیسہ ان کا حلال تھا اس سے اپنا کاروبار کر لیں کوئی اور, اللہ تعالیٰ نے برکت دے. بھائی نے ناروے سے جو کوشچن کیا کہ لو میرج کے اور لڑکی کے گھر والے بہت ناراض ہیں, تو ظاہر سی بات ہے کہ ناراض تو ہوں گے ہی کہ اس طرح سے جو ہے لڑکی کو ورغلانا یا لڑکی کو خود آزاد چھوڑنا بھی اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے. بہرحال شرعی اعتبار سے اگر لڑکی نے والدین کی مرضی کے بغیر شادی کی ہے, گارڈین کی مرضی کے بغیر شادی کی ہے, تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ لڑکا لڑکی کا کفو ہے یا نہیں ہے. اگر لڑکا لڑکی کا کفو ہے تو یہ نکاح منعقد ہو گیا, اور اگر لڑکا کفو نہیں ہے تو یہ نکاح اصلاً منعقد ہی نہیں ہوا. تو بہرحال اب ان کی ساری صورتحال پتہ چلے تو ہم اس کے بارے میں جواب دیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ اولاد کی تربیت انسان کو چاہیے کہ اس انداز میں کرے کہ وہ اللہ رسول کے فرما بردار بنے. جب اللہ رسول کے فرما بردار آپ اپنی اولاد کو بنائیں گے تو لا محالہ آپ کی بھی فرما برداری کریں گے. اور جس نے صرف اپنا فرما بردار بنانے کی کوشش کی, نہ خود نے اللہ کی فرما برداری کی اور نہ ہی اس کے رسول کی فرما برداری کی, تو پھر اس کی اولاد بھی بہت مشکلیں کر سکے. بالکل صحیح کہا آپ نے. جی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مسائل اور اس کا حل. مفتی صاحب میرے ساتھ تشریف فرما ہے. بہت سارے ایسے مسئلے مسائل آج دنیا کے تقریباً بہت بڑے بڑے دور دراز علاقوں سے, دور دراز ممالک سے, لندن سے, امریکہ سے, کینیڈا سے اور ناروے سے, یہ وہ ممالک ہیں جو کہ بہت دور ہے, لیکن مسئلے مسائل جو ہے ہر ایک جگہ پر ایک ہی جیسے ہیں اور ان مسئلے مسائل کو جاننا چاہتے ہیں. یہ ایک بڑی خوشی کی بات ہے کہ وہ ہمارے اس پروگرام کے ذریعے مفتی صاحب سے مسئلے کا حل جانتے ہیں. اور جیسا کہ مفتی صاحب نے بھی عرض کیا اور ہمیں بھی بڑی خوشی ہوئی کہ ایک صاحب جو کہ لندن میں ہمارے پروگرام کو دیکھنے کے بعد اپنے کاروبار میں جو شراب فروخت کیا کرتے تھے اور انہوں نے اس سے اجتناب کیا, اور اب جو ہے الحمدللہ ہماری بھی بڑی دعائیں ہوتی ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکت بھی دے. اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین آپ کو جب بھی ہمیں سوالات کرتے ہیں تو ہم علاقے کا یا شہر کا یا ملک کا نام اس لیے پوچھتے ہیں کہ ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے ویورز جو ہے دنیا کے کس کونے پر ہیں اور وہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں, مسئلے مسائل کس طرح سے ہمیں بتانا چاہتے ہیں. لیکن اگر آپ اپنے سوالات کے دوران وہ جگہ نہ بھی بتانا چاہیں تو ہمیں سے کوئی حرج نہیں ہوتا. صرف آپ نام بھی نہ بتائیں, فرضی نام بتائیں, جو بھی ہو. بات یہ ہے کہ جو مسئلہ ہے اس کو جو جاننا ہے وہ قرآن و سنت و شرع اس کا جواب جو ہے وہ ہم مفتی صاحب کے ذریعے دینا چاہتے ہیں. پروگرام کو آپ لوگوں نے پسند کیا. بہت سارے ایسے کالرز تھے جنہوں نے صرف پسندیدگی کے لیے پروگرام کے لیے ہمیں کال کیا. ان سب کے ہم بے پناہ مشکور و ممنون ہیں. اور ایک بہن نے یہاں تک کہا کہ جی ہمارے اس پروگرام سے انہیں کافی لرن ہوتا ہے, وہ کافی نالج حاصل کرتے ہیں. یہ پروگرام دراصل کیو ٹیلی ویژن کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ اس پروگرام کو دیکھیں, اور تقریباً تمام پروگرامز ہمارے کیو ٹی وی کے ان میں آپ کو نالج ہی ملے گی, اور تمام مفتی صاحب جو ہے اس کو اسی طریقے سے دیکھتے ہیں. کالر کو ہم شامل اس لیے زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں کہ مسئلے کا حل کا پروگرام ہے اور یہ آپ کا حق بنتا ہے کہ ہم آپ کو زیادہ سے زیادہ سنیں. دیکھتے ہیں کہ جی کالر کون موجود ہو, کیا پوچھنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ؟ جی میں اشبیر بول رہا ہوں اٹلی سے. اٹلی سے, جی فرمائیے. میں نے یہ سوال یہ ہے کہ میں اٹلی سے بول رہا ہوں. جی جی سن رہے ہیں, جی فرمائیے بھائی. کیری آن. پہلا سوال یہ ہے کہ نماز قصر جو ہے یہ 2 رکعت ہی پڑھی جائے گی مغرب کی, اور یا 2 رکعت پڑھی جائے گی یا 3 مغرب کی نماز قصر مغرب میں؟ جی میرے خیال جانتے ہیں مفتی صاحب سے, بہت بہت شکریہ. آئیے ناظرین جانتے ہیں پروگرام کے میں وہ تمام سوالات کے جوابات جو خاص طور پہ بھی پوچھیں. مغرب میں نماز قصر کی معلوم کیا ہے؟ دیکھیں مغرب میں اور فجر میں قصر نہیں ہے. وہ مغرب کی 3 ہی پڑھی جائے گی اور فجر کی 2 ہی پڑھی جائے گی. اچھا بات ہماری چل رہی تھی تو اس کی ٹی وی کے پروگرام سے خاص طور پہ ہماری وہ بہنیں خاص طور پہ جو یورپ میں ہیں, انگلینڈ میں ہیں, امریکہ میں ہیں, اور ہماری وہ بچیاں جو کہ ابھی نئی نئی جوان ہوئی ہیں,
تو عموماً ان کو جذبات ہوتے ہیں اپنے جوانی کے، تو ایسی صورت میں عموماً شیطان ان کو جوانی کے جذبات میں بہکا دیتا ہے اور وہ ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، کیونکہ وہاں کے قوانین بھی ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو ہماری ان سے دست بستہ درخواست ہے کہ خدا را اس معاملے میں جذبات سے کام نہ لیں۔ آپ کے والدین آپ کے بہت ہمدرد ہیں، یہ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، آپ ان کے احسانات کو فراموش نہیں کر سکتے۔ جب آپ کا وجود نہیں تھا، جب آپ اپنے ماں کے پیٹ میں تھے، اس وقت بھی آپ سے محبت کرتے تھے اور آپ کا وزن اٹھا کے چلتے تھے۔ جب آپ زمین پر آئے، دنیا میں آئے، تب بھی آپ سے محبت کرتے رہے، یہاں تک کہ پال پوس کے آپ کو اتنا بڑا کیا۔ تو اپنے جذبات میں بہک کر اپنے ماں باپ کا دل نہ دکھائیں اور ان کی مرضی کو متقدم رکھیں۔ یہ جذبات 4 دن کے لیے کسی کے لیے ہوتے ہیں، 4 دن بعد کسی اور کے لیے بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں جو ہمیشہ کا رشتہ ہے، ماں باپ کا رشتہ، اس کو مقدم رکھتے ہوئے ان کے سامنے اپنے جذبات کو قربان کر دیں۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے بڑی پازیٹیو باتیں کی اور یقیناً لاکھوں کروڑوں لوگ دنیا میں اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوں گے اور وہ بچیاں جو دیکھ رہی ہوں گی، آپ کا یہ میسج ان تک بالکل ڈائریکٹلی پہنچا اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس پہ ضرور عمل کریں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ کے پروگرام میں تشریف آوری کا۔ ناظرین کرام، پروگرام آپ کے مسائل اور اس کے حل کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ اپنے میزبان کے میمن کو اجازت دیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ بدھ کی رات کو پاکستانی وقت کے مطابق رات 1 بجے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔ جس پہ اترا